آج آپ جانتے ہیں 3 رمضان المبارک، انشاءاللہ آج ہم اپنی تیسری افطاری کریں گے۔ بڑے کمال لمحات ہیں صاحب، اور ان لمحات کو جب آپ ایک خاص کیفیت کے اندر محسوس کرتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر ہم پر کتنا بڑا کرم کیا ہے کہ ہمارا یہ فہم، ہمارا یہ علم، ہماری یہ زبانیں اس ہستی کی بارگاہ میں جا کے ہاتھ جوڑ کے، ہاتھ باندھ کے اب ادب کے ساتھ کھڑی ہوں گی کہ جو ہستی اس کائنات کی سب سے عظیم ہستی ہیں، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وجہ وجود کائنات کا جگر گوشہ بنا کر اس کائنات میں بھیجا۔ ہمارے لیے اس کتنی بڑی سعادت ہے ناظرین کہ ہمارے الفاظ اگر سیدہ پاک کی بارگاہ میں مقبول ہو جائیں اور مقبولیت کی سند ہمیں وہاں سے مل جائے تو ہماری دنیا بھی بن جائے، ہماری آخرت بھی بن جائے۔ لہٰذا آئیے ذرا اپنے وجود کو خم کر کے، عقیدتوں کے پھولوں کو جمع کر کے، اور یوں کہیے کہ محبتوں کی جھالریں اس میں لگا کر سیدہ پاک کی بارگاہ میں مل کے چلتے ہیں، اور وہ ہدایت پیش کرتے ہیں صاحب کہ جن ہدایوں کو پیش کرتے وقت یہ ایمان ہونا چاہیے کہ سیدہ پاک کی بارگاہ میں یہ ہدایت اس انداز سے پیش ہو رہے ہیں انشاءاللہ کہ کل بروز محشر وہ ہمارے لیے توشہ آخرت بن جائیں گے۔ وہ سیدہ پاک جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جگر گوشہ ہیں، کیا مقام اور کیا مرتبہ ناظرین کہ ملکہ ملک سخاوت ہیں آپ، مطلع چرخ کرامت ہیں آپ، سرچشمہ صبر و رضا ہیں آپ، اور شہیدان وفا ہیں آپ بنت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور نشانی خدیجہ معظمہ سلام اللہ علیہا ہیں۔ آپ سیدہ بھی ہیں، آپ طیبہ بھی ہیں، آپ طاہرہ بھی ہیں، آپ مخدومہ کونین بھی ہیں، اور آپ تاجدار کائنات کے قلب کا چین بھی ہیں۔ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مقام اور وہ مرتبہ عطا کیا کہ ساری کائنات مل کے بھی آپ کے مرتبے اور مقام کو پہنچ نہیں سکتی، کہ آپ کے بابا جان وہ ہیں جو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، آپ کی والدہ محترمہ وہ ہیں جو محسنہ اسلام ہیں، جو ملکۃ التجار ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو وہ رفت، وہ مقام عطا کیا کہ جنت میں باقاعدہ آپ کے لیے ایک الگ سے محل تعمیر کیا گیا۔ آپ وہ ہیں، ان کی زوجہ ہیں جو ولایت کے اعلیٰ ترین مقام پہ فائز ہیں، کہ جن کے در سے ولایت کی سندیں رہتی دنیا تک لوگوں کو بانٹی جاتی رہیں گی۔ اور آپ وہ ہیں کہ جو ماں کے اس مقام پر موجود ہیں کہ جہاں آپ کے سائے میں وہ ہستیاں پلتی ہیں جنہیں دنیا انتہائی ادب سے حسنین کریمین علیہ السلام کہہ کے پکارتی ہیں، کہ جن کے سر اقدس پر جنتی جوانوں کا تاج سجا ہے۔ ناظرین کرام، مخدومہ کونین کی مدح سرائی کرتے ہوئے بہت احتیاط کی ضرورت ہے، بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ یہ وہ مقام اور مرتبہ ہے کہ جہاں پر جبرائیل امی بھی انتہائی ادب سے حاضر ہوا کرتے تھے۔ ذرا سوچئے تو صحیح، اور تصور میں اس بات کو محسوس تو کریں کہ جن کے انگنا کا عالم یہ ہو کہ جبرائیل امی ان کے آنگن میں آتے ہوئے، تشریف آوری کرتے ہوئے فخر محسوس کرتے ہو، حاضری دیتے ہوئے فخر محسوس کرتے ہو، یعنی جن کے لیے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باقاعدہ اہتمام فرمایا کرتے ہوں، اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے شہزادوں کے لیے باقاعدہ اہتمام سے ان کے گھر پر جا کر کشتی کا اہتمام فرمایا کرتے ہوں، ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وہ رفتیں عطا کی صاحب، وہ رفتیں عطا کی کہ جن کو آپ الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رہتی دنیا تک یہ بتلا دیا کہ بیٹیوں سے اگر محبت کرنی ہے تو اس انداز سے کرنی ہے۔ ذرا تصور تو کیجئے اس حلاوت کو، اس محبت کو، کہ جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا تشریف لاتی تھیں تو سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شفقت پدری کے تحت کھڑے ہو کر باقاعدہ ان کا استقبال کیا کرتے تھے، اور سیدہ کائنات کی باقاعدہ ان کے دست مبارک کو بوسہ دیا کرتے تھے، ان کو سونگا کرتے تھے، ان کو چوما کرتے تھے، ان کو اپنی نشست دیا کرتے تھے۔ اور جس وقت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ پاک کو چھوڑ کے کسی سفر پہ جایا کرتے تھے تو اپنی چشمان مبارک پہ جو آخری خوبصورت سا حسین سا چہرہ بسا کے جایا کرتے تھے وہ کوئی اور نہیں ہوتا تھا، وہ سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا ہوتا تھا۔ اور جب آپ مدینہ پاک تشریف لاتے تھے تو سب سے پہلے جس چہرہ انور کی زیارت کیا کرتے تھے وہ کوئی اور چہرہ نہیں ہوتا تھا ناظرین، وہ سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا چہرہ تھا۔ یقیناً اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ سیدہ پاک کا گھرانہ وہ گھرانہ ہے صاحب کہ ولایت ہے تو سیدہ پاک کے گھر کی ہے،
نبوت ہے تو سیدہ پاک کے گھر کی ہے، امامت ہے تو سیدہ پاک کے گھر کی ہے، شہادت ہے تو سیدہ پاک کے گھر کی ہے، صداقت ہے تو سیدہ پاک کے گھر کی ہے، سعادت ہے تو سیدہ پاک کے گھر کی ہے، شجاعت ہے تو سیدہ پاک کے گھر کی ہے، ہدایت ہے، سیادت ہے، کرامت ہے، اصالت ہے، نیابت ہے، سخاوت ہے، تلاوت ہے، راحت ہے، ایون شفاعت ہے تو سیدہ پاک کے گھر ہی کی ہے۔ ناظرین، سب کچھ آپ کے گھرانے